السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے والی قسط میں اس بات کا ذکر تھا کہ علم غیب ذاتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل نہیں تھا، صرف اللہ کو حاصل تھا۔ اوپر سے بات بار بار چلی آ رہی ہے کہ آپ علیہ السلام کو جو علم غیب حاصل تھا وہ علم جز تھا، کل نہیں تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب حاصل تھا، یہ علم غیب جو آپ علیہ السلام کو حاصل تھا وہ اصلاً اور حقیقتاً نہیں ہے، مجازاً اسے علم غیب کہا گیا ہے۔ علم غیب تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ ہاں، جو آپ علیہ السلام کو دیا گیا وہ اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ علم ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے پاس جو علم ہے وہ علم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل نہیں تھا۔ تو سیدھی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب حاصل نہیں تھا۔ جو ہم علم غیب کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو حاصل تھا، وہ مجازاً کہہ رہے ہیں، اصلاً اور حقیقتاً نہیں کہہ رہے ہیں۔ آج ایک دو آیتیں ایسی پیش کی جا رہی ہیں جن سے بعض حضرات نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا۔ ایک آیت ہے سورہ نحل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے تاکہ وہ ہر بات کو کھول کر بیان کرے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہو۔ تو اس میں بعض حضرات نے تبیانا لکل شیء، ہر بات کو کھول کر بیان کرے، اس سے استدلال کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر بات کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی تھی۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تبیانا لکل شیء کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے من الحلال والحرام والامر والنہی، کہ کل شیء ہر چیز سے مراد ان چار چیزوں میں سے ہر چیز، یعنی حلال اور حرام، امر اور نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف ہر چیز کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا تھا۔ ایک اور آیت ہے سورہ یوسف کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ ترجمہ، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹ موٹ گھڑ لی گئی ہو، بلکہ اس سے پہلے جو کتاب آ چکی ہے اس کی تصدیق ہے اور ہر بات کی وضاحت، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ تو اس میں تفصیلہ کل شیء، ہر چیز کی وضاحت، اس لفظ کو لے کر بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کی وضاحت کر دی گئی تھی، علم غیب حاصل تھا، علم غیب ذاتی۔ لیکن یہاں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے تفصیل کل شیء ای تبیان کل شیء من الحلال والحرام، ہر چیز کی تفصیل یعنی حلال اور حرام میں سے ہر چیز کی تفصیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دی گئی تھی۔ اسی طرح ایک آیت ہے سورہ جن کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا الی آخرہ۔ ترجمہ، اللہ ہی غیب کی ساری باتیں جاننے والا ہے، چنانچہ وہ اپنے بھید پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے کسی پیغمبر کے جسے اس نے اس کام کے لیے پسند فرما لیا ہو۔ ایسی صورت میں وہ اس پیغمبر کے آگے پیچھے کچھ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام کو پہنچا دیے ہیں۔ تو اس آیت سے بعض حضرات نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتے ہیں اپنے غیب سے مطلع کرتے ہیں، اور ایک کو غیب سے مطلع نہیں کرتے، جسے چاہتے ہیں اسے مطلع کرتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب سے اللہ تعالیٰ نے مطلع فرمایا تھا، لیکن آیت کا اگلا حصہ ہے قد ابلغوا رسالات ربہم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے مطلع کر دیتے ہیں۔ پھر آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے آگے پیچھے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں۔ یہ آیت کا یہ حصہ بتا رہا ہے کہ یہاں مراد غیب سے وہ باتیں ہیں جو رسالت سے متعلق ہوں۔ رسالت سے متعلق ظاہری باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتا دیے تھے، یہ مراد ہے۔ ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ علم دیا گیا تھا، یہ بار بات آ رہی ہے، یہ بات الگ ہے، لیکن وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے وہ علم غیب کلی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ تو اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے الا من اختار من الرسل فانه يطلعه على بعض الغیب،
ابن عباس رضی اللہ عنہ صاف صاف فرما رہے ہیں کہ اس تفسیر میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ بعض غیب پر مطلع کرتے ہیں، پورا علم غیب نہیں دے دیا۔ خود ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں فرمایا ہے۔ آج بس اتنا ہی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔